16 عمرے کیے تھے، لیکن وہ جو 6 بیگے بھائیوں کی لے کے مرا ہے کوئی اس کا تذکرہ کرنے کے لیے تیار نہیں، وہ جو پوری زندگی غریبوں کو ستاتا رہا ہے کوئی اس کا ذکر کرنے کے لیے تیار نہیں۔ حد تو تب ہو جاتی ہے جب مرنے والا بھی پاپی ہے، گواہی دینے والا بھی پاپی ہے، اور کہتا میں نے رات اسے جنت میں ٹہلتے دیکھا ہے، تو نے جنت دیکھ لی، اسے جنت میں دیکھ لیا، عمل کیا تھا؟ کہا کتوں کو پانی پلاتے تھے۔ میں نے کہا غیرت کر، جو غریبوں کی روٹیاں چھینتا رہا، اگر کتوں کو پانی پلایا تو کیا کر کے چلا گیا ہے؟ خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں اگر رب نے نیک بنایا ہے تب بھی ڈرنا ہے، رب نے ہمیں اگر چھوٹ دے رکھی ہے، ہم گناہ پہ گناہ کر رہے ہیں، تب بھی چوی نہیں ہونا ہے۔ سبق سیکھو بریلی کے امام سے، آواز دے کے کہتے ہیں میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے۔ کیا بات ہے، زندہ باد بھائی زندہ باد، بہت اچھا ہے مفتی صاحب، کیا بات ہے۔ ڈرے خوف پیدا کرے اللہ کا۔ بنی اسرائیل میں نا ایک مستجاب الدعوات بندہ، اور ایسا مقبول بندہ تھا اللہ کا کہ وہ چلتا تو بادل اس کے اوپر سایہ کرتے تھے۔ کیا بات، کیا کرتے تھے؟ بادل سایہ کرتے تھے۔ اب وہ ایک دن میں اپنی عبادت گاہ سے نکل رہا تھا تو کسی گناہگار بندے کے دل میں آئی کیوں نہ یار میں اس اچھے آدمی سے مصافحہ کر لوں، ہو سکتا خدا مجھے بھی نیک بنا دے، ہے نا؟ اور یہ سوچ کے اس نے ہاتھ بڑھائے نا گناہگار بندے نے، تو اس نے اپنے ہاتھ پیچھے کر لیے۔ اس نے کہا میں تیرے جیسے پاپی سے مصافحہ کروں؟ تو جانتا نہیں میں اللہ کا کتنا نیک بندہ ہوں کہ بادل میرے اوپر سایہ کرتا ہے، تو دیکھتا نہیں؟ جیسے اتنا کہہ کہ اس نے ہاتھ پیچھے کیے نا، اس گناہگار کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ اس نے رو کے آسمان کی طرف دیکھا، کہا مالک مجرم تو تیرا ہوں نا، پھر یہ دنیا ذلیل کیوں کر رہی ہے؟ حساب تو تجھے لینا ہے نا، پھر اس سے مجھے ذلیل کرا رہا ہے؟ مالک مانتا ہوں میں تیرا گناہگار ہوں، میں تیرا مجرم ہوں، مگر ہوں تو تیرا بندہ نا۔ یہ کہہ کے وہ روتا ہوا چلا۔ جب واپس پلٹا تو دنیا نے دیکھا کہ جو بادل اس کے سر پہ تھا اب وہ بادل اس کے سر پہ آ گیا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو عزتیں اس کی تھی اب خدا نے اس کی بنا دی تھی، یہ عزتیں اس کو دے دی خدا نے۔ تو رب بڑا کریم ہے، بڑا کریم ہے، کبھی کسی کو ہلکا نہ جانیے گا۔ معاف کیجئے گا، یہ 7 لوگ بیٹھے ہوئے، کتنے بیٹھے ہوئے؟ 7 لوگ بیٹھے ہوئے۔ اس ادارے میں تقریباً 35 سے 40 بچے اس ادارے میں رہتے ہیں۔ جو ہوئے قاری صاحب، صدر صاحب، 35 سے 40 بچے لگ بھگ اس ادارے میں رہتے ہیں اور یہیں پہ کھانا کھاتے ہیں۔ ایسے ہی ہے نا؟ آپ اگر سچ ہو تو گواہی دیں، ورنہ مسئلہ کوئی نہیں۔ کتنے بچے یہاں رہتے ہیں؟ 35 سے 40 بچے۔ کھانا کہاں کھاتے ہیں؟ مدرسے میں۔ لیکن جانتے تکلیف ہمیں تب نہیں ہوتی ہے جب کوئی ان کی ذمہ داری نہیں اٹھاتا ہے، تکلیف ہمیں تب بھی نہیں ہوتی ہے جب کوئی ان سے کھانے کو نہیں پوچھتا ہے، ہمیں تکلیف تب ہوتی ہے جب کوئی ان قرآن والوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ جی، اگر پیسہ آ جاتا نا بندے پہ، معاف کرنا، یہ دولت کبھی کسی کی نہیں ہوئی۔ جب قارون جیسوں کا خزانہ زمین میں دھسا دیا، تیری میری اوقات کیا ہے؟ کیا بات ہے، کیا بات۔ کتنا خزانہ، ایک تھوڑا اللہ نکالتے ساری جائیداد بک جاتی ہے۔ فالج مارتے زبان تو چٹکیوں میں ساری مٹی میں مل جاتی ہے۔ کتنی تم نے بھی دیکھی ہوں گی، میں نے بھی اتنی سی عمر میں دیکھ لیا، جو پہلے کبھی امیر ہوتے تھے آج اپنے وقت کے سب سے غریب بنے بیٹھے ہیں۔ یہ نظام قدرت ہے۔ تو اگر پیسہ کسی کے پاس ہے نا تو پھر قرآن والوں کو بڑی حقارت سے دیکھتا ہے۔ حافظ جی، اچھا حافظ جی، بس آپ خود اندازہ لگائیے ان قرآن والوں کی دعوت اس وقت تک ہوتی ہی نہیں ہے، کوئی کرتا ہی نہیں ہے جب تک اس گھر میں کوئی مر نہ جائے۔ اللہ، غلط کہہ رہا ہوں میں؟ اس وقت تک ان قرآن والوں کو ایک جوڑا کوئی کپڑا نہیں بنا سکتا جب تک ابا یا اماں کی برسی کا دن۔ بہت اچھا اشارہ ہے، کیا بات۔ یہ عزت دی ہم نے انہیں، ہمیں امریکہ سے تکلیف ہے، ہمیں لندن فرانس سے تکلیف ہے، یہ تو بہت بات کی بات ہے، مگر بتانا جب ابا کے
کے 40वें کے بھگونے پہ سب سے پہلے قرآن والوں کو پوچھا گیا تھا. تو جب تیرے بیٹا دلہا بن کے دلہن لے کے آیا تھا تو ولیمے میں ان قرآن والوں کو کیوں بھلا دیا گیا؟ کیا یہ اس لائق نہیں تھے جو تیرے دسترخوان کے مہمان بن جاتے؟ پہلی بات تو یہ کہ انہیں میت سے نیچے کھانا نہیں کھلایا جاتا ہے. جب کپڑے بھی تب بنتے ہیں جب کوئی مر جایا کرتا ہے. اور تمہیں خدا کا واسطہ صرف میت کے کپڑے نہ پہنایا کرو. اللہ تمہیں توفیق دے. عید کے دن قرآن والے کا ہاتھ پکڑ بازار لے کے جا اور کہ سن جو کپڑا میرا بیٹا پہنے گا وہی کپڑا حضور کا مہمان پہنے گا, وہی قرآن والا پہنے گا. گارنٹی دیتا ہوں شاید تیری عید کی نماز سے بھی خدا اتنا راضی نہ ہو جتنا قرآن والوں کی خدمت سے خدا راضی ہو. کیا بات ہے, کیا بات ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان سرکار مدینہ, فیضان سرکار مدینہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد حماد صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. یہ ہمارے رویے قرآن والوں کے ساتھ کیا عزت دی قسم کھا کے کہتا ہوں 99% اگر کسی کے اکاؤنٹ میں 2-4 لاکھ پڑے نا اور قرآن والا اس کے پاس سے گزر بھی جائے طاہر بھائی تو ایسے کر کے دیکھتا وہ کھڑا ہو جائے نا تو ہاں حضرت ایسے سرہانے بیٹھے رہنا کہے گا پہلے تو اپنے بستر پہ بیٹھنے کو نہیں بولے, آپ جی کرسی دے دو بھائی ختم. ہاں اور اگر کہے گا تو پائنتی کی طرف کوئی اشارہ کرنا ہے, بیٹھو ابھی جی بیٹھو. اوقات کیا ہے؟ اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں قرآن کی ایک آیت اور ساری دنیا زمین و آسمان کی ساری دولت اگر برابر پلوں میں رکھی جائے نا تو کل کائنات مل کے قرآن کی ایک آیت کا برابر ہی نہیں کر سکتی ہے. سبحان اللہ. اوقات کیا ہے, حیثیت کیا ہے؟ کیوں بول رہے ہیں؟ ادھر کو بٹھا دو. تجھے کیا لگتا ہے مر قیامت ہوگی اللہ فرشتوں کو حکم دے گا جاؤ جہاں جہاں میرے قرآن والے ہیں انہیں لے کے آؤ. کتنی امتیں ہوں گی؟ ساری امتیں آدم سے لے کر کے آخری فرد تک سارے کھڑے ہوئے. فرشتے کہیں گے مالک یہ تو بتا لانے قرآن والے ان کی کوئی خاص ڈریس ہے نہ کوئی بیچ لگا ہے کیسے پہچانیں گے انہیں اتنی بھیڑ میں؟ کوئی ان کی شناخت کے لیے الگ کپڑے؟ حکم ہوگا نہ مالک پھر پہچانے کیسے؟ رب فرمائے گا جاؤ لوگوں کے منہ سونگنا, جس کے منہ سے مشک کی خوشبو آ رہی ہوگی وہی میرے قرآن کا قاری ہے. یہ عزت اللہ عطا کرے گا. آج ابا مر جائے 1.5 کوئنٹل چنا پڑوا دیا مسجد میں لا کے, 1.5 کوئنٹل ایسے ہی پڑھوانے والا ایسے ہی پڑھنے والے دوڑا دھڑ لوٹ جا. آدھ ہو گئی ہمارے یہاں تو ایسا ہو جائے حضرت بارے والوں کو 2 مٹھی چنے والوں کو 1 مٹھی تو خالی کلمہ پڑھتے انہیں 1 مٹھی اور بارے والوں کو ڈبل. تو جسے نہیں آتا چنوں کے لالچ میں وہ بھی پارا لے کے بیٹھے وہ بھی پڑھا. یہ علماء بیٹھے ہیں, میں پوری گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں قاری صاحب قبلہ موجود ہے, یہ قرآن کے قاری لوگ بیٹھے ہاں قرآن کے علوم کے ماسٹر لوگ ہیں. ان سے پوچھو غلط پڑھنے والے پہ قرآن خود لعنت بھیجا کرتا ہے. غلط قرآن پڑھنے والے پہ قرآن خود لعنت بھیجا کرتا ہے. یہ جو ہمارے پڑھ رہے 2 مٹھی لالچ میں یہ بخشوا لیں گے. یہ مٹھی بھر چنے ہاتھ میں لے کے کہتے ہیں آلو کتنا ہوا تھا اور چنے بھی برابر کتنا. پنے لوٹ رہا کہہ رہا گنا کٹ گیا کہ نہیں؟ ہاں پیسے مل گئے تمہارے؟ کہہ رہا پارا پڑتا ہوا اخلیص کی سرکار اچھا تھی, فلانے کی سرکار اچھی تھی, دماغ یہ بخشوائیں گے. آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگو سے, کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مانو گے. کہہ رہے آج حافظ جی بیٹھا ادھر عزت کی آخر میں نہیں اور گارنٹی ہے میری جس کے گھر میں برکت نہ ہونا ایک قرآن والے کے کھانے کی ذمہ داری اپنے سر لے لے. آپ نے ڈوریاں بھی بہت لی ہوں گی, تعویذ بھی بہت لٹکائے ہوں گے. کئی بار تو پیر لٹکانے سے بھی برکت نہیں آتی کیونکہ برکتیں اللہ دیتے ہیں.
اور برکت تب ملتی ہے جب خدا بھی راضی ہوتا ہے اور مصطفیٰ بھی راضی ہوتے ہیں. ہاں بھائی وہ پیر ہی تو لٹکے ہوئے ہوتے ہیں, ہر تیسرے دن پھونک رہا جا کے چوکھٹ پہ, وہ لٹکا ہوا نہیں تو اور کیا فرق ہے. پہلے پیر ڈھونڈنا پڑتا تھا, اب پیر مرید ڈھونڈتا پھر رہا, کوئی رہ تو رہتا ادھر ڈالتا کوئی رہ گیا ہوتا. پیر وہ اچھا ہوتا جو ڈھونڈنے سے ملتا ہے, اور آج بھی اللہ والے گوشوں میں ملا کرتے ہیں, یہ یاد رکھیے. آج بھی اللہ والے تنہائیوں میں ملتے ہیں, ان کا شوق ہی نہیں مجلس, ان کا شوق ہی نہیں محفلیں, وہ تو چاہتے ہیں ہمارے اور رب کے بیچ کوئی تیسرا نہ آئے, وہ جان چھڑانا چاہتے ہیں. آج کہہ رہا 6 دن کا بچہ آپ کا, کہ 6 دن کا کھلاؤ ہماری گود میں دے دو, یہ کنڈیشن ہے. اور ہم نے بھی پیروں کا مطلب سمجھا مرید ہونے کا مطلب ہے مرغی کے انڈے 3 ہو جائیں. بھینس دودھ نہیں دے رہی ہے تو پیر صاحب زندہ باد, مرغا کھو گیا تو پیر صاحب زندہ باد, بکری کھل گئی تو پیر صاحب زندہ باد. یہ اس لیے نہیں تھا, اور یہ سچی بات کہہ رہا ہوں. آج خانقاہوں میں جا کے بیٹھو تو درد والے 99 آتے ہیں, 99 نہیں 100 آتے ہیں, لاکھوں میں ایک بھی ایسا نہیں آتا جو یہ کہے کہ مجھے خدا تک پہنچنا ہے. کوئی مانگے خدا کا درد, کسے تلاش ہے خدا کی, کسے جستجو ہے خدا کی. کوئی کہہ رہا ٹرک خراب ہو گیا, کوئی کہہ رہا 3 منزل بلڈنگ چٹک گئی, کوئی یہ کیوں نہیں کہتا کہ وہ رستہ بتاؤ جس سے خدا مل جاتا ہے. کوئی یہ کیوں نہیں کہتا مجھے خدا تک جانا ہے. جب ایسے لوگ تھے نا تو پیر غریب نواز ہوتے تھے, مرید خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہوتے تھے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. جب یہ لوگ تھے ایسے لوگ تھے تو کوئی چراغ دہلوی ہوتا تھا, کوئی محبوب الہی بنتا تھا, ہے نا, کوئی خسرو بنتا تھا, کوئی نظام بن جاتا تھا. کب جب خدا کی جستجو تھی. آج تو ہے ہی نہیں جستجو. آج تو پیر صاحب یہ کہہ دے نا تجھے 6 چراغ جلانے آ کے, تو 6 منٹ مسجد میں نہیں جائے گا, 6 چراغ آندھیوں میں جا کے جلا رہے, آندھیوں میں چراغ جلا رہے جا کے, اور 5 بار حی علی الصلاح حی علی الفلاح. مطلب ہی کوئی نہیں. مجھے ایک بات بتا, جب دینے والا اللہ ہے کون ہے؟ سارے بولے کون ہے, پیچھے والے کیوں نہیں بول رہے بھائی, چکر میں تو نہیں ہے پڑا ہوئے. دینے والا کون؟ اتنی زور سے اپنے رب کو پکارو کہ یہ دیواریں گواہ ہو جائیں. دینے والا کون ہے؟ دینے والا کون ہے؟ لینے والا کون ہے؟ سب چیز کا مالک کون؟ خالق کون؟ تو اسے ناراض کر کے کیا خاک ملے گا؟ خود سوچو, مل سکتا ہے؟ نہیں مل سکتا نا. اللہ کو راضی کرنا. کس کو راضی کرنا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا. اور اللہ کیسے راضی ہوتا ہے؟ وہ قرآن میں کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. محبوب اگر یہ اپنی جانوں پہ ستم کر لینا تو ان کے لیے چھوٹ یہ ہے کہ یہ تیری چوکھٹ تک آ جایا کرے. میرا امام کہتا وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا, ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا. تجھے حمد ہے خدایا, تجھے حمد ہے خدایا. اور پھر محبوب بھی کیسا, ہلکا پھلکا نہیں, یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے, تیرے پائے کا نہ پایا, تجھے یک نے یک بنایا. تجھے حمد ہے خدایا, تجھے حمد ہے خدایا. آؤ نا حضور کی چوکھٹ پہ, مانگو ان کی در پہ بیٹھ کے خیرات. ہم دیکھیں کیسے نہیں ملتی ہے. لوگ کہتے ہیں بہت مانگا ملا نہیں. میں نے کہا تو نے اعلیٰ حضرت کی طرح مانگی نہیں, مانگی نہیں. غلط کہہ رہا ہوں. ایسے مسجد میں کالر کھڑا کر کے امام صاحب ایسی نہیں چل رہی, کیوں ابا کی جاگیر میں بیٹھا ہے؟ پنکھا چلا کے کالر ہوئی مار کے پھر ہاتھ اڑا کر رہا. دعائیں سے قبول نہیں ہوتی. دعائیں کب قبول ہوتی ہیں؟ جب اپنے آپ کو خود سے ختم کر, اتنے نیچے آ جاؤ, اتنے نیچے آ جاؤ, اتنے نیچے آ جاؤ کہ تمہیں بھی کہنا پڑے کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, تجھ سے کتے 1000 پھرتے ہیں. جب نوبت یہ آ جائے گی نا تجھ سے کتے 1000 پھرتے ہیں, پھر دیکھ پردے اٹھیں گے, تجھے بھی محبوب کا جلوہ نظر آنا شروع ہو جائے گا. لیکن ہم تو قصاب بن کے مانگ رہے ہیں, ہم تو ٹھیکیدار بن کے مانگ رہے ہیں, ہم تو وہاں بھی کالر کھڑا کر کے مانگ رہے ہیں. وہاں چھپ کے آیا کرو, وہاں رو کے مانگا کرو,
وہاں گڑ گڑا کے مانگا کرو، وہاں اس کی راہ میں خود کو فنا کر کے مانگا کرو۔ وہ کہا تھا نہ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ میں کیا وظیفہ بتا رہا تھا آپ کو؟ کیا وظیفہ بتا رہا تھا؟ ٹھنڈ لگ گئی ہے؟ نہیں لگی نا ٹھنڈ؟ تو وظیفہ میں یہ بتا رہا تھا جس کے گھر میں برکت نہ ہو وہ ایک قرآن والے کے کھانے کی ذمہ داری اٹھا لے۔ گارنٹی ہے میری 101%، اپنے رب کی رحمت پر بھروسہ کر کے کہہ رہا ہوں، لیکن شرط ہے کھانا عزت سے کھلائیے۔ یہ جو ڈسپوزل میں قرآن والوں کو کھانا دے دیتے ہیں نا، یہ پکے درجے کی حماقت و جہالت ہے۔ انہیں تو اس برتن میں کھانا دو جو تمہارے دسترخوان کا سب سے قیمتی برتن ہو، اور یہ کہو ان سے کہ چمچ نہیں ڈالنا ہے، برتن میں اپنی انگلیاں ڈال۔ سنا ہے ان ہاتھوں سے قرآن پکڑتا ہے، جب یہ ہاتھ برتن میں آتے ہیں خدا کی رحمتیں برتن میں اتر جایا کرتی ہیں۔ اس عزت سے کھانا کھلا کے دے، پھر دے خدا دیتا کہ نہیں، اور ہلکے میں مت لینا۔ یہ جو قرآن پڑھنے والے لوگ ہیں آپ کو پردیسی لگتے ہوں گے، کوئی انہیں لاوارث کہتا ہوگا، کوئی انہیں سوچتا ہوگا یہ نادار ہے، ان کا کوئی نہیں ہے۔ لیکن سن، میں تجھے بتانے لگا ہوں، ایک بندہ ہے روز رب کے نام پہ ایک روٹی صدقہ کرتا تھا۔ ایک دن حضور خواب میں تشریف لائے، آقا نے فرمایا روز رب کی دعوت کرتا مجھے بھول جاتا ہے۔ اس نے کہا حضور اللہ تو دعوت سے کھانے سے پاک ہے، آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اور حضور آپ نے مجھ سے کہا کہ تو رب کی دعوت کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا ہاں۔ کہا میں کیسے کرتا ہوں؟ کہا جب تو ایک روٹی رب کے نام پہ صدقہ کرتا ہے نا تو خدا کی دعوت کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کھاتا نہیں ہے، اللہ کھاتا نہیں، لیکن اس کے بندے کو آپ کھلا دیجئے، وہ پھر اپنی دعوت کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اس نے قدم پکڑے، کہا حضور یہ تو ٹھیک ہے میں خدا کی دعوت کرتا ہوں، لیکن آپ کو کیسے بلاؤں؟ آپ کی دعوت کیسے ہوگی؟ میرے نبی نے فرمایا سن، تیرے گھر کے پیچھے چند قرآن والے رہتے ہیں، وہ قرآن پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ اگر تیرا جی چاہے کبھی تیرے دسترخوان پہ اچھا کھانا بنا ہو تو تھوڑی سی روٹی لے لیا کر، کچھ بوٹی لے لیا کر، جا کے قرآن والوں کو کھلا دیا کر۔ آقا کہتے ہیں سن، جب تو رب کے نام پہ دیتا ہے رب کی دعوت کا ثواب ملتا ہے، اور جب تو قرآن والوں کو کھلائے گا تجھے محمد کی دعوت کا ثواب دے دیا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے بھائی، زندہ باد بھائی، زندہ باد، کیا بات ہے۔ یہ ہے قرآن والوں کی عظمت، یہ عزت اللہ نے ان کو عطا کی ہے، تو ان کو کھانا کھلانے کی کوشش کرو اور لایا کرو، کھلایا کرو۔ اور کبھی کتنے، یہ بات بھی میں 100% کہہ سکتا ہوں کہ جتنے فارغ ہو رہے ہیں ان میں سے کوئی بھی IAS کا بیٹا نہیں ہوگا، کوئی بھی IPS کا بیٹا، کوئی بھی انجینئر کا بیٹا، کوئی کسان کا بیٹا ہوگا، کوئی مزدور کا بیٹا ہوگا، کوئی دکاندار کا بیٹا ہوگا، ہے نا جی؟ سب ایسے ہی بچے ہوں گے، سب ایسے بچے ہوں گے، لیکن کسی دولت والے امیر کا بچہ یہاں نہیں ہوگا۔ کیوں؟ میرے محبوب نے فرمایا قرب قیامت دین سمٹ کے غریبوں میں رہ جائے گا۔ یہ یاد رکھیے، کن میں رہ جائے گا؟ غریبوں میں رہ جائے گا۔ دین کن میں رہ جائے گا؟ اتنا آہستہ نہ بولو کہ مجھے نیند آنے لگے۔ کن میں رہ جائے گا؟ غریبوں میں رہ جائے گا۔ اچھا ایک بات اور کر لوں، مجھے ان سے تو کوئی مطلب ہی نہیں ہے جن کو اپنی ڈگریاں پیاری ہیں یا اپنے پد پیارے ہیں۔ ہم تو بس اتنا جانتے ہیں کہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ ہم تو بس اتنا جانتے ہیں، لیکن میں جو بات کہنے لگا ہوں، ہماری قوم میں نہ بھیڑ کی چال چلتی ہے، جدھر ایک ادھر سب۔ ابا کا انتقال ہوا تو نوجوان کو پتہ ہی نہیں کرنا کیا ہے، تو دو چار بڑے بھی بڑے کہتے ہیں کفن لینے جا رہے ہو؟ ہاں، کہ ادھر سے پیٹی بھی ہدیہ کرا لانا، قرآن کی پاروں کی پیٹی ہدیہ کرا لانا۔ اتنی پیٹیاں ہو گئی مسجد میں کہ مصلی پہ پیٹیاں اور امام محراب کے باہر پوری محراب پیٹیوں سے بنی پڑی، وہ پھر پیٹی پہ پیٹی، پیٹی پہ پیٹی، پیٹی پہ پیٹی، پیٹی لائے جائے، برائے سالے ثواب عبد الغفار، برائے سالے ثواب عبد الجبار، برائے سالے۔ یہ پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں میں، اتنے علماء بیٹھے، رکھی رکھی پیٹیاں کبھی ثواب نہیں دیں گے۔
پوچھو علماء بیٹھے. اور میرا ایمان تو یہ ہے اگر قرآن قیامت میں پڑھنے والے کی شفاعت کرے گا تو توہین کرنے والے کی شکایت کرنے کا بھی حق قرآن رکھتا ہے. اگر قیامت میں قرآن یہ مجھے سینے سے لگا کے رکھتا تھا تو یہ بھی تو کہہ سکتا اللہ اسے پکڑ, اس نے مجھے توہین کی میری, جس دن سے لا کے مسجد میں رکھا تھا پیٹی مڑ کے اس نے دوبارہ نہیں دیکھا, مجھے دیمک کھاتی رہی, میرے اوراق کی مٹی بنتی رہی, میں جس کاغذ پہ لکھا گیا تھا اس کو رکھ کے گلا دیا گیا. مالک اس سے پوچھ تو صحیح اس کا اور میرا رشتہ کیا تھا, اس نے کیوں لا کے مسجد کے اندر رکھا تھا مجھے, کیا پوچھے گا نہیں قرآن؟ اگر قرآن نے اتنا پوچھ لیا تو بچانے والا نصیب نہیں ہوگا. جدھر ایک جا رہا ادھر سب جا رہے, جنت میں بھیج رہا ہے نا اپنے مرنے والے کو, تو مسجد نہ آ, مدرسے آ جا, آ کے کبھی اس ادارے کے اساتذہ سے, صدر سے, سیکریٹری سے آپ آ کے بات کیجئے کہ مجھے قرآن والوں سے ملنا ہے, پھر ان سے آ کے ملاقات کیجئے. سارے تو ایسے نہیں ہوں گے نا جن پہ سردی کے کپڑے برابر ہوں گے, سارے بھی ایسے نہیں ہوں گے جن کے بستر نئے ہوں گے. کتنے ہم نے ایسے دیکھے ہیں, ہم نے بھی مدرسے کی زندگی گزاری ہے. بعض طلبہ ایسے بھی رکھے ہیں ہمارے ساتھیوں میں کہ 7 سال ایک ہی گدے پہ گزار دیے ہیں. ایسے ایسے بستروں پہ زندگی گزرتی ہے کہ اگر پیر اوپر رکھ دو تو نیچے کی ٹھنڈ اوپر محسوس ہوتی ہے. لیکن مزے کی بات ایک اور بتا دوں, لطف آئے گا آپ کو بھی. آپ دیکھئے گا اسکول میں پڑھنے والے بچے, مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کا فرق آپ دیکھیں کہ اسکول میں پڑھنے والے بچے جب 7 بجے سو کے اٹھتے ہیں یا 6 بجے سو کے اٹھتے ہیں, ان کے لیے گیزر کا گرم پانی ہوتا ہے, وی آئی پی کپڑے ہوتے ہیں, وی آئی پی ڈریس ہوتی ہے, مکھن پراٹھے بنے ہوتے ہیں, اچھے ناشتے ہوتے ہیں. پھر بھی گاڑی میں بیٹھ کے جاتے ہیں, تھوڑا سا شیشہ کھلا, ہوا لگ گئی, بچے کی ناک چل گئی, پسلیاں چلنے لگ گئی. بچہ گھر آیا, ماں نے چھٹی لے لی, آج میرا بیٹا اسکول نہیں جائے گا. کس لیے کہ میرے بیٹے کو ٹھنڈ لگ گئی ہے, اس کی پسلیاں کام نہیں کر رہی ہے, اس کے پھیپڑے جام ہو رہے ہیں. کیا ہو گیا تھا کہ تھوڑی سی گاڑی کی کھڑکی کھل گئی تھی. یہ تو اسکول والے ہیں, آ تجھے مدرسہ دکھاتا ہو. یہ رات کے 3 بجے اٹھنے والی قوم, ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے والی قوم, اچھے بڑی گاڑی میں نہیں بلکہ ٹوٹی چٹائی پہ بیٹھ کر کے قرآن پڑھنے والی قوم. اور چھوڑیے ساکب, کتنے طلبہ تو نیند کے ڈر سے ٹھنڈے فرش پہ بیٹھ کے قرآن پڑھتے ہیں. لیکن خدا کی قسم ہزاروں مدرسوں کی تاریخ آپ پڑھ لیجئے, آج تک میں نے کسی مدرسے کے بچے کو سردی کی وجہ سے مرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے, ٹھنڈ کی وجہ سے مرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے. نہ کوئی بستر دینے والا ہے, نہ کوئی سنبھالنے والا ہے, لیکن مست قلمدر ہے. صبح اٹھتے ہیں, شام تک قرآن پڑھتے ہیں, پڑھتے پڑھتے سوتے ہیں, پڑھتے پڑھتے اٹھتے ہیں. نہ کوئی رضائی اڑانے والا. چل کبھی مدرسہ چل کے دیکھ, آج دارالعلوم کے اندر کتنے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب لیٹتے ہیں رضائی اتر جاتی ہے, کوئی اڑانے والا نہیں ہے. وہ بچے جو گھر میں رہتے ہیں 3 مرتبہ ماں چیک کرتی ہے, بیٹے کا کمبل تو نہیں کھل گیا ہے, پھر بھی بیٹے بیمار ہو جاتے ہیں. لیکن ان مدرسے والی جماعت کو دیکھو, نہ کوئی ان کے بستر سنبھالنے والا, نہ کوئی کمبل اڑانے والا. اور چھوڑو شاہد, اگر کھانے میں نمک کم ہے تو کسی سے شکوا نہیں ہے, مرچ زیادہ ہے تو کسی سے شکایت نہیں ہے. جیسے مل جاتا ہے بسم اللہ پڑھ کے کھا لیتے ہیں, اللہ کا نام لے کے سو جاتے ہیں, لیکن کسی سے کوئی شکوا نہیں ہے. آج تجھے دنیا دکھاتا ہوں, یہ اسکول میں جانے والے, لاکھوں کے خرچے والے, یہ بیمار ہو کے مر جاتے ہیں, لیکن مدرسے والے محفوظ رہتے ہیں. آخر کیوں؟ تو پھر مدینے سے جواب آتا ہے, نادان تو نے جانا نہیں ہے. جو بچے گھر رہتے ہیں ماں باپ دیکھ بھال کرتے ہیں, اور جو مدرسے میں رہتے ہیں ان کی رسول پاک دیکھ بھال کیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان سرکار مدینہ, فیضان سرکار مدینہ, عظمت قرآن کانفرنس, عظمت قرآن کانفرنس, عظمت طالب علم. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. یہ حضور کے مہمان ہیں اور حضور انہیں خود دیکھتے ہیں. بولو یار سبحان اللہ, حضور انہیں خود دیکھتے ہیں. ان کی کفالت میرے نبی کرتے ہیں. سیدھی بات, اگر کوئی امیر یہ سوچتا کہ میرے چندے سے مدرسہ چلتا ہے, تو مدرسہ تو تب بھی چل رہا تھا جب صفہ پہ بھوکے صحابہ بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے تھے. جب تیرا وجود بھی نہیں تھا تب بھی میرا نبی کھلا رہا تھا.
हुजूर निकले सामने। हजरत अबू हुरैरा फरमाते कि मुझे इतनी भूख लगी थी, सुने अल्लाह करे दिल मदरसे वालों से लग जाए, मुझे कोई शिकवा आपसे नहीं है, इतना अच्छा आप सुन रहे हैं, अल्लाह करे कि इस पे अमल की भी कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे ना इंशाअल्लाह। पीछे वाले भी राजी बैठे इंशाअल्लाह। हाँ जी तकलीफ हो तो चले जाना, क्योंकि मैं किसी को दुख देने नहीं बैठा, मैं बस हुजूर का दीन आप तक पहुंचाने के लिए बैठा हूं, जो मेरी ड्यूटी है। तवज्जो है ना। हजरत अबू हुरैरा कहते मुझे बड़ी भूख लगी थी और मैं ये सोच के निकला कि कोई सहाबी मुझे मिलेगा और मुझसे खैरियत पूछेगा तो मेरी भूख का पता लगेगा, मुझे कुछ खिला देगा वो। तवज्जो है। अल्लाह सलामत रखे। और दिल महफिलों में लगने लगे तो समझ लो हुजूर की तवज्जो इधर हो गई है। ये बात ख्याल रखा करो खास, अल्लाह बरकतें अता करे। हज़रत अबू हुरैरा कहते मैं खड़ा था कि काश कोई मुझसे मेरी खैरियत पूछ ले, तो गैरत वाले सहाबा थे, बेगैरत नहीं थे, गैरत वाले थे। आज तो ना बस अल्लाह खैर करे, मैं किसी और तरफ नहीं जाना चाह रहा हूँ। खड़े आए, कोई पूछे, देखा सामने से हज़रत उमर आ रहे हैं, सलाम किया, जवाब दिया। उन्होंने पूछा कैसे खड़े हो? कहा एक मसला पूछना था। मसला पूछा, जवाब दिया, हज़रत उमर ने चले गए। अबू हुरैरा चुप खड़े, कोई इन्होंने तो मेरी भूख को पहचाना ही नहीं। फिर देखा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ आ रहे हैं, वो भी पूछे कैसे खड़े हो? का सवाल था, उनसे भी एक मसला पूछा, जवाब दिया, वो भी चले गए। फिर हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं उन्होंने मेरी खैरियत तो पूछी ही नहीं, पता ही नहीं लगाया मेरी भूख का। थोड़ी देर गुजरी के सामने से हुजूर आ जाते हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और फिर मेरा नबी, खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। शायद हुजूर आए ही इसलिए थे। मेरा इमाम कहता और कोई गैब क्या, तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। हुजूर आ गए, सलाम किया अबू हुरैरा ने, हुजूर ने जवाब दिया। हुजूर फरमाते हैं कैसे खड़े? हुजूर एक सवाल पूछना है। हुजूर ने हाथ पकड़ा, कहा अबू हुरैरा सवाल पूछना है कि भूख लगी है? हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं हुजूर मुझे लेके गए और आवाज दी घर के अंदर कुछ है, तो हुजूर के घर से दूध का प्याला मिल गया। मैं दूध का प्याला देख के बड़ा खुश हो गया कि लो भाई आज भूख मिट जाएगी। कहते हुजूर के पास प्याला रखा, हुजूर कहते हैं अबू हुरैरा जी, का सुफ़ा पे जो कुरान वाले बैठे उन्हें बुला लाओ। उन्होंने भी कई दिन से नहीं खाया। कितने थे? 70। कितने? 70। मैं बुला लाया। कहते लेकिन मैं सोच रहा था एक प्याला है और हुजूर ने इन्हें भी बुला लिया, भूख तो मुझे ही बहुत लगी है। कहते लेकिन कुर्बान जाऊं मेहरबान नबी के। 70 आ गए, हुजूर ने वो प्याला उठा के मुझे ही दिया, कर लो दानी जानिब से सबको पिलाना शुरू करो। कहते जब मैंने पहले बंदे को वो प्याला पेश किया ना, तो हुजूर ने फरमाया पेट भर के पियो। कहते उन्होंने पेट भर के पी लिया, फिर प्याला मेरे हाथ में आया, मैंने देखा जितना था उतना का उतना ही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहने लगे फिर कलेजा ठंडा होने लगा कि अगर एक से खत्म नहीं हुआ तो अब ये 70 से भी खत्म नहीं होना है। कहते दूसरे ने पिया, तीसरे ने पिया, चौथे ने कहा मैं 70 सबको पिला चुका। फिर हुजूर ने कहा अबू हुरैरा अब तुम पियो। कहते मैं तो था भूखा, मेरी मौज लग गई, मैंने प्याला लगाया तो हटाया ही तब जब पेट भर गया। मैंने फिर देखा प्याला फुल। आका कहते और पियो। कहते फिर मैंने पिया, जितना पिया जा सका पिया। हुजूर ने फिर कहा और पियो। हुजूर बस अब नहीं पिया जाता। कहते हुजूर ने फरमाया सबने पी लिया। कहते फिर हुजूर ने वो प्याला लिया और फिर हुजूर ने वो दूध पिया। अबू हुरैरा कहते क्यों जनाबे अबू हुरैरा, कैसा था वो जामे शीर जिससे 70 साहिबों का दूध से मुंह फिर गया। ये मेरे इमाम ने कहा। हज़रत अबू हुरैरा कहते 70 थे, अगर 70,000 होते तो वो दूध सबके लिए काफी हो सकता था। तो अगर कोई ये समझता मदरसे हम चलाते तो औकात में रहे। मदरसे तुम नहीं, मदरसे शाहे उमम चलाते हैं। और ये भी सच्चाई है। जब कभी मदरसों के मतबख कैंटीन में खाना खत्म होता है ना, तो ये उन लोगों के दरवाजे पर बिल्कुल नहीं जाते जो कुत्तों की तरह छिड़कियां देते हैं।
जो जलील करके लौटाते हैं। ये नहीं जाते किसी अमीर के दरवाजे पे, शायद ये रात कभी ना खोल सके, लेकिन मैं कह रहा हूं जब सुबह होने वाली होती है और मतबख में कुछ नहीं होता, फिर ये मुसल्ले बिछाते हैं, 2 रकात नमाज़े हाजत पढ़ते और रूह करते हुजूर के मदीने की तरफ और रो के कहते हैं आका मेहमान आपके हैं। अगर ये फाके से रह गए बात हमारी नहीं जाएगी। लोग कहेंगे हुजूर के मेहमान और फाके से रह गए। जब ये रो के इतना कहते हैं, खुदा की कसम गैब से इतनी मदद होती है, हुक्म मदीने से होता है और दरवाजे पे कोई ना कोई लेके कुछ ना कुछ हाजिर हो जाता है। ये सोच के मत आओ कि तुम इनकी मदद कर रहे हो, ये सोच के आओ कि इनके जरिए हमें हुजूर से मदद लेनी है। करेंगे इंशाल्लाह, करेंगे इंशाल्लाह। खान साहब आगे भाई, किधर है खान साहब? अरे दोस्त के पास ही घुस गया, हम तो कदे फोकट में बैठे। अल्लाह सलामत रखेगा। साथी साहब, ये उलमा इनकी मेहनत है। आपसे इतना कहूंगा, कभी अल्लाह तौफीक दे मदरसे आइए, कभी किसी कुरान वाले को बेटा कह के आवाज दो। ये वतन से बेवतन रहते हैं। आज भी मैं देख रहा था, दूर दूर के बच्चे भी इसमें फारिग हो रहे हैं, दूर दूर के बच्चे भी यहाँ फारिग हो रहे हैं। सूबा तक बदला हुआ है, स्टेट चेंज है, तो अब जाहिर है ना इनके माँ बाप तो वही होंगे ना। कुछ भी है यार, अगर जिला भी बदला है तो माँ बाप तो यहाँ नहीं रहते होंगे ना। अल्लाह ने तुझे अगर दिल दिया है, कभी मदरसे आ और किसी भी कुरान वाले को बेटा कह के आवाज दे, 150 उसकी जेब में डाल, तेरा क्या चला जाएगा। अगर परदेश में उसे किसी के लहजे में बाप का लहजा नजर आ गया ना, तो जा एक कुरान वाले की दुआएं ले ले, भले तेरी कब्र पे अजान हो या ना हो, तेरे मरने के बाद 1.5 क्विंटल चना पढ़ा जाए या ना पढ़ा जाए, अगर कुरान वाला दिल से दुआ दे गया ना, तो तुझे कब्र में आने में देर लगेगी, खुदा को तेरी कब्र को जन्नत बनाने में देर नहीं लगेगी। क्या बात है, क्या बात है। ये कीजिए, हमें ये काम करने चाहिए। करेंगे इंशाल्लाह, करेंगे इंशाल्लाह, वादा कीजिए इंशाल्लाह। आखिरी बात और बात खत्म, ठीक है ना। आखिरी बात क्या है कि वो लोग जिन्होंने अब तक इस इदारे का ताउन किया या मदद की या किसी कुरान वाले को खाना खिला दिया या किसी भी कुरान वाले की इज्जत की, उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। ये वो जमात है, अगर जन्नत में जाएगी तो हाथ पकड़ कर एक गिलास पानी पिलाने वाले को भी साथ जन्नत में लेके जाएगी। क्या बात है। सारी कोशिशें जन्नत के लिए है ना, है भाई। सारी कोशिशें, रात के 3 बजे उठना, 6 लाख लगा के हज करने जाना, ये सारी कोशिशें किसके लिए? जोर से बोलो, जन्नत के लिए। ये तो बस अल्लाह हिदायत दे हमारे मिंबर के कुछ ऐसे लोगों को जिन्होंने फिक्र इतनी आजाद कर दी कि डायरेक्ट कह मुझे देखकर जहन्नम को भी आ गया पसीना। इनने मिंबर से ऐसा कहा, नीचे से शराबी भी कह रहा, वाह 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 वाह, दिल की बात कह दी। जहन्नम में तुम्हारे घर की चूल्हे या भट्टी नहीं जो तुम्हें देखकर उसे पसीना आएगा। ये रब्बे सल्लिम की सदाएं बिलावजे नहीं है। कह रहा मुझे देखकर जहन्नम को भी आ गया पसीना, तो जो रिश्वत ले रहा वो भी पैसे लुटा रहा, जो ब्याज खा रहा वो भी लुटा रहा, जो हराम कला रहा वो भी लुटा रहा। वाह 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 वाह। और वो कह रहे देखो जिसे जन्नती देखना उसे देख लो, हराम की जन्नत है। रिश्वत ब्याज का पैसा जन्नत मिलेगी। जन्नत पाने के लिए करबला में 72 कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। जन्नत के लिए नबी का चचा कलेजों के टुकड़े करा ले रहा है, और यहाँ शराबी चुआरी भी बैठा हुआ कह रहा है मुझे देखकर जहन्नम को भी आ गया पसीना। डरे हुजूर ने फरमाया जब भी मांगो अल्लाह से जन्नत मांगना, इसलिए कि जब कोई बंदा कहता अल्लाह जन्नत दे तो जन्नत खुद कहती है मालिक मुझे इसके नसीब में लिख दे। हमें जन्नत की तलाश में रहना है, धोखे में नहीं आना है, अमली तौर पे तैयारियां करनी है। और कोई ऐसा गवाह बना लो जो कयामत में काम आ जाए। दुनिया बड़ी बेवफा है, ये मरने के बाद वही चादर उड़ाएगी जिसमें हजारों लोग कब्रिस्तान जा चुके हैं। पूरी पूरी बस्ती की एक ही मसहरी है, करोड़पति बंदा भी उसी जनाजे में लेट के जा रहा जो मस्जिद में रखा हुआ 20 साल से। बहुत अच्छा इशारा है, क्या बात है। अरबपति को भी वही सूरह यासीन लिखी हुई चादर दी जाएगी जो आज से 10 साल पहले मस्जिद में लाके दी गई है। मरने वाले को सगे बेटे नई चादर देने तैयार नहीं होते, तू किस घमंड में है?
یہ بھی لے لوں، یہ بھی لے لوں، یہ پوتے کو دے دوں، یہ پڑپوتے کو دے دوں۔ مر کے دیکھ، جب ہم اپنے دادا پردادا کی قبروں پہ سونے کے تاج نہ چڑھا سکے تو ہماری نسلیں خاک چڑھائیں گی۔ خود سے فیصلہ کرو۔ نہیں، ہم نے کتنی ان کی قبروں پہ جا کے فاتحیں پڑھی ہیں، ہم نے کتنے گلاب چڑھائے، جو جاتے ہیں وہ دیکھتے ہوں گے۔ کتنی قبروں پہ تو آج کوئی مٹی ڈالنے والا نہیں، پھول تو بڑی بات ہے، ہاں کوئی مٹی ڈالنے والا نہیں۔ علامہ طاہر صاحب، قبریں گل گئی ہیں، تختے گل گئے ہیں، کچھ میں ہڈیاں دکھتی ہیں، کسی میں کھوپڑی نظر آ رہی ہے۔ کیا ان کے وارث نہیں تھے؟ کیا ان کی نسلیں نہیں تھیں؟ ہیں کدھر ہے؟ کہ کوئی امریکہ میں گھوم رہا ہے، کوئی لندن میں گھوم رہا ہے۔